بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کو مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ ہونے والے ایسے واقعات بتاؤں گی جسے سن کر انسانیت کانپ جاتی ہے۔ مسلم سائنسدانوں کا جو حشر مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا وہ عوام کو بتایا نہیں جاتا۔ آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے، اگرچہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ان میں سے چند سائنسدانوں کا مختصر احوال پیش خدمت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یعقوب الکندی فلسفے، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیا اور فلکیات کے ماہر تھے۔ الکندی کی فکر کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو ملا کو خوش کرنے کی خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اس کو 60 برس کی عمر میں سرعام کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے پر الکندی تکلیف سے چیخ مارتا اور تماش بین عوام قہقہ لگاتے۔ ابن رشد یورپ کے نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے کر اس کی تمام کتابیں نذر آتش کر دی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ ابن سینا جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتب قرار دیا گیا۔ مختلف حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچا کر چھپتا پھرتا رہا۔ اس نے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی، یعنی القانون فی الطب، حالت روپوشی میں لکھی۔ زکریا الرازی عظیم فلسفی، کیمیاء دان، فلکیات دان اور طبیب زکریا الرازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا۔ حاکم وقت نے حکم سنایا کہ الرازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا رازی کا سر۔ اس طرح بار بار کتابیں سر پر مارے جانے کی وجہ سے رازی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی نہ دیکھ سکا۔ جابر بن حیان جسے مغرب دنیا انہیں جدید کیمیا کا فادر کہتے ہیں، جس نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکیمیا اور کتاب الصابین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ہی ملتی ہے۔ جابر بن حیان سے بھی انتقامی سلوک روا رکھا گیا۔ حکومت وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹنے لگی اور جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ جابر اپنی کتابوں اور لیبارٹری کا مختصر سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بصرہ چلا گیا۔ بصرہ کے لوگ جابر کے علم کے گرویدہ ہو گئے۔ جابر جیسی کیمیا گری اور علمی گفتگو انہوں نے اس سے قبل نہ سنی تھی۔ جابر نے انہیں زمین سے آسمان اور زمین سے اس کی تہوں تک اس کا سفر کروا دیا۔ حاکم بصرہ کو بھی اس کی شہرت برداشت نہ ہوئی۔ حاکم کے درباری جابر کی بڑھتی ہوئی علمی شہرت اور مسلکی اختلافات کو حکومت کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ ایک دن جابر کو الزامات کی زد میں لا کر قاضی بصرہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی نے حکم کی اماں پر جابر کو سزائے موت سنا دی اور یوں جس جابر بن حیان کو آج مغرب بابائے کیمیا یعنی فادر آف کیمسٹری کہتی ہے، اس کی کیمیا گری، علمی اور سائنسی اعجازات کو اس کے اپنے ہم مذہبوں نے جادوگری، کذب اور کفر قرار دے دیا۔ علمی دوستی کی حالت یہی ہے کہ یہی وہ مذہب تھا جو اقرا سے شروع ہوا تھا۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔